وبسقت في كرم التي نزلت فيها وإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللعنة الدائمة الباقية على عدوهم صغيرا وكبيرا من يومنا هذا إلى يوم قوم شره مستطيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ سب کا شکریہ اس مجلس میں شہزادی کو ان کے فرزند کا فرصہ دینے کی آپ نے منتصبہ افزائی کی، اور یہی وہ مواقع ہیں کہ جہاں یعنی غم کا اظہار بھی ہے، محبت کا اظہار بھی ہے، اور بارگاہ سیدہ میں قربت کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ آپ حضرات نے جو کلام پڑھا، سب کا شکریہ۔ آپ نے توفیقات میں اضافہ کرے اور آپ سب کی نئی توفیقات میں اضافہ کرے۔ قدرت سے آپ کو باتیں اس آیت سے متعلق چند باتیں کہنی ہیں، اس سے پہلے دو باتیں کر دوں کہ قدرت نے جو انسانی فطرت بنائی ہے، انسانی فطرت کے اندر جتنے جذبات اس نے پیدا کیے وہ ان کا اظہار چاہتا ہے ایک حد کے اندر۔ اگر ان کا استعمال ناجائز ہوتا تو توحید فطرت کا پارٹ نہ بنا۔ انہی دو میں ایک ہے خوشی کا جذبہ اور ایک ہے غم کا جذبہ۔ تو عجیب بات ہے کہ مسلمان جتنے خوشی کے جذبے کے اظہار کے ذریعے انسان اپناتا ہے، وہاں تو وہ بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتا، اور جہاں عالم محمد کے غم کا اظہار ہوتا ہے، اس فطرت کے جذبے کے اظہار کو جو ہے فتوے لگاتا ہے۔ کسی چیز کو ختم کرنے کے لیے دولت یعنی لالچ، پروپیگنڈا اور خوف، یہ وہ طاقتیں ہیں کہ بڑی سی بڑی شخصیت کے نام و نشان کو مٹا دیتی۔ تو اب معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جو لا آف نیچر کو بدل دے۔ تو ایک اصول ہے کہ صدیوں سے مسلسل جہاں ابھی کوئی بات بڑی بھی نہیں تھی، صحرا کے اندر شہادت ہو گئی، حکومت دشمن کی تھی، کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا اس کے پھیلنے کا۔ تو اتنا تو میں عرض کروں شہزادی ثانیہ زہرا، اگر آپ نہ ہوتی تو یہ واقعہ کربلا کے صحرا میں محدود ہو کر رہ گیا۔ یعنی ایک جملہ کہا تھا کہ امام حسین کی شہادت سے جو ہے خدا کے وجود کا پتہ چلتا ہے، اس سے بڑھ کر زینب کے امتحان سے خدا کے وجود کا پتہ چلتا ہے۔ ایک عام اصول ہے کہ یہ کسی کے وجود کو ختم کرنے کے لیے طاقت، خوف، لالچ جو ہے، پروپیگنڈا، یہ بہت بڑی طاقتیں ہیں جو کسی چیز کے، کسی کے نام کو، شخصیت کو ختم کرنے کے لیے۔ ایک ایسی شہادت کہ جو صحرا میں ہوئی اور کہیں ادھر چاروں طرف پورا جہاں تک اسلامی مملکت پھیلی ہوئی ہے وہ فیور میں موافق بھی نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد یہیں سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد صدیوں جو ہے نسل کشی کی جاتی رہی، اور نام لینا جو ہے وہ قتل کا سبب بنتا تھا۔
تو جہاں نسل کشی صدیوں سے جاری رہے، نام کو مٹانے کے لیے حکومتوں کی طاقت خرچ ہوتی رہے، دولت خرچ ہوتی رہے، یہ سارا پروپگنڈا جو ہے آج تک ہو رہا ہو، ان صدیوں سے خون کے دریاؤں سے گزرتے ہوئے کہ جو ذکر حسین آج پھیل رہا ہے، یہ دلیل ہے کہ غم حسین معجزہ ہے، حسین معجزہ ہے۔ اتنی قوتوں کے باوجود، طاقتوں کے باوجود کہ جو اس کو ختم کرنے کے لیے جو مسلسل مصروف ہے، تو آج تک علی کے فضائل بھی پھیل رہے ہیں اور ان کا غم بھی پھیل رہا ہے، یعنی ان کے فضائل بھی معجزہ ہے، ان کا غم بھی معجزہ ہے۔ ایک بات یہ اور ذہن میں آگے درج کرو کہ فطرت انسانی ہے کہ جہاں درد ہو، تکلیف ہو، وہ نجات چاہتا ہے درد سے، تکلیف سے، غم سے نجات چاہتا ہے، اور دولت خرچ کر دے، خزانے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ درد اور تکلیف سے نجات مل جائے۔ یہ فطرت ہے۔ جب فطرت یہ ہے تو اب اگر کوئی ایسا غم ہو کہ جس کے حاصل کرنے میں دولت لٹانے کے لیے جان کو ہر تکلیف دینے کے لیے تیار ہے، تو مان لیجئے کہ غم حسین معجزہ ہے۔ جتنی دولت صرف ہو جائے، مجھے یہ غم چاہیے۔ حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اور اس کے ساتھ آپ جو فطرت کے اندر جہاں غم ہے، اور اس غم میں آل محمد کے ماننے والے کی فطرت میں غلبہ آئے تو غم حسین کا، فضائل علی کا غلبہ ہے، غم حسین کا غلبہ ہے۔ تو اب اس مقام پر تھوڑی سی تحقیق، تھوڑی سی بات عرض کر دوں، میں نے اشارہ بھی کیا تھا کہ غم، بات آگے مجھے آیت پہ بھی کہنا، فطرت حیات ہے، اب صرف فطرت انسانی نہیں، فطرت حیات ہے، جہاں جہاں حیات ہے وہاں غم ہے، خوشی بھی ہے، غم بھی ہے۔ اور آج کی تحقیق جو ہے، یہ پودے نباتات جو ہیں، پتھروں کی تو بات علیحدہ ہے، وہ بھی ہے، لیکن میں وہاں سے شروع کرتا ہوں۔ نباتات جو ہے، پودے نباتات کے اندر بھی ان میں غم کا اور خوشی کا احساس ہے۔ آج کی تحقیق ہے، یہ دونوں احساس اور جذبات نباتات کے اندر ہیں۔ اگر ایک شخص بیٹھا ہے، آسیلیٹر کی نیب، اس کی سوئی جو ہے اس نے پودے کی جڑ کے ساتھ لگائی اور ارادہ کیا کہ میں اس کو کاٹتا ہوں، سوئی لرزنے لگی، اس کے غم پیدا ہوا، خوف پیدا ہوا، اس مشین اس کو ریکارڈ کیا، اور اس کے بعد اس نے خیال توڑ دیا، مشین رک گئی، ری ایکشن ختم ہو گیا، ری ایکشن ختم ہو گیا۔ ایک شخص اپنے پودا، پالتو پودا ہے، اس کے ساتھ وہ مشین لگا کے جاتا ہے، آفس میں جاتا ہے، ٹائم لگا کے جاتا ہے، دفتر میں جس وقت اس کا ذہن پریشان ہوتا ہے وہ ٹائم لکھ لیتا ہے، واپس جب آتا ہے تو اسی ٹائم پر اس پر اثر ہوا تھا، پودے پر، اس پودے پر اثر کیا جس کو پالتا، پال رکھا ہے اس نے، اپنے پودے سے، وہ اپنے مالک سے متاثر ہو رہا ہے کہ یہ میرا موسم ہے۔ یہ تو پودے پالتا ہے جو مالی ہے، جو مالی پانی دیتا روزانہ، جب وہ تربیت کرتا ہے، جب جاتا ہے پودوں کے درمیان تو اس سے نکلنے والی لہریں پھیل جاتی ہیں کہ محسن آ گیا، یہ اظہار مسرت ہے، فطرت ہے۔ اور جب کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے تو وہ سمٹ جاتی ہیں لہریں، یہ آج کی تحقیق ہے۔ تو جب جہاں حیات ہے وہاں محسن شناسی بھی ہے، اور جہاں فطرت میں مطابقت ہوتی ہے وہاں بھی یہ متاثر ہوتے ہیں۔ فطرت میں مطابقت، دو بھائی ہیں، ٹوینس پیدا ہوئے اور بچپنے سے جدا ہو گئے، جوانی تک شادی ہو گئی، برسوں کے بعد ایک جگہ جہاں ٹورسٹ ٹور کے لیے جاتے تو وہاں ملاقات ہوگی دونوں بھائیوں کی، پہچانا، تو اب معلوم ہوا کہ دونوں کی جو ہے گاڑی بھی وہی ہے، سلیکشن ایک ہی ہے، وائف کے نام بھی وہی ہے،
اور یہ جو جہاں آتے ہیں چھٹی کے منانے یہ جگہ بھی وہی ہے. انتہائی چیزوں میں دونوں میں یکسانگی ہے. اور پھر یہی نہیں، یہ نہیں بلکہ ایک بھائی بات کو اپنے شہر میں 1000-2000 میل دور نکلتا ہے اور نکلتا ہے. میرا خیال اس کو ہونے دیں. چلو آ رہی تو اذان تو آواز میں نعرہ سلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اس ایک حدیث کے لیے میں نے چند کلمات جو کہہ رہا تھا. تو اب وہ اس کو راستے میں کوئی تکلیف ہوئی سر کی، اس نے وہاں سے ٹیبلٹ لی، آفس آیا، وہ ٹیبلٹ اس نے کھائی. اسی وقت ٹیلی فون کیا بھائی کو. بھائی نے کہا میرے سر میں بھی درد ہوا تھا اور ابھی میں نے وہی ٹیبلٹ لی اور ابھی کھائی. تو جہاں مزاج میں موافقت ہوتی ہے وہ خوشی اور غمی میں جو ہے مطابقت ہو جاتی ہے. یہ بہت واضح مضمون ہے جو آپ آج کل کی طرح. جب یہ واضح ہے تو اب اس مقام پر جو ہے پوچھا فرزند رسول کیا وجہ ہے؟ کبھی بغیر کسی خوشی کے دل خوش ہوتا ہے، کبھی بغیر کسی غمی کے دل غمگین ہوتا ہے. کیا وجہ ہے؟ امام نے فرمایا تمہاری باطنی قلب کی جو طینت کا اصلی جوہر ہے ہمارے اجسام کی بچی ہوئی مٹی سے ہے. جب ہم پر خوشی طاری ہوتی ہے تمہارا دل خوش ہو جاتا ہے، جب ہم پر طاری ہوتی ہے غمی تمہارا دل غمگین ہو جاتا ہے. تو آل محمد کے غم میں مسلسل غمگین ہونا، آنسو بہانا، یہ دلیل ہے کہ طینت کا تعلق آل محمد سے ہے. تو اس گفتگو سے آغاز کرتے ہوئے عید کے موقع پر میں نے ایک جملہ کہا تھا، اس کو ذرا جہاں نہیں پہنچا ہے کہ بقرعید میں نے کہا تھا کہ حسین اندازہ لگائی جلوس نکلا عاشور کا اور جزیت کے زندہ باد کے نعرے لگ رہے مسجد. شرم نہیں آتی کہ یزید جو ہے اگر حسین نہ ہوتے تو تم آج یزید ہی کا جو دین تھا وہی تمہارا تھا. تو اب اس منزل پر ہے تو میں نے ایک جملہ وہاں بھی کہا تھا جہاں لوگ موجود ہیں یہاں تک نہیں اس لیے میں پہنچا رہا ہوں کہ ابراہیم نے قربانی دی فرزند کی قربانی دی، قربانی بچ گئی ذبح عظیم. اس کے بدلے میں حسین ابن علی نے قربانی قبول کی. جی جب حسین ابن علی نے قربانی قبول کر کے اسماعیل کو بچا لیا، جب اسماعیل بچ گئے تو رسول ظاہر ہوئے اسی نسل سے. تو ایک تو اس کی مفہوم واضح ہوگا کہ میں حسین سے ہوں، اسماعیل بچ گئے حسین کی وجہ سے، اور رسول کہتے ہیں کہ میں ہوں حسین سے. ایک تو یہ، اور دوسرے یہ کہ اگر ذبح ہو جاتی اسماعیل اور تا قیامت فرزند کی قربانی اگر حج کے موقع پر ہوتی تو کتنے حج کے لیے جاتے، کعبہ ویران ہو جاتا. حسین ابن علی نے قربانی دے کر قیامت تک امت مسلمہ پر اس احسان کر دیا اور آپ کی قربانی سے بچا لیا. کتنا بڑا ہے حسین ابن علی کا احسان کہ تا قیامت فرزند کی قربانی سے بچا لیا اور کعبہ کو بے رونق ہونے سے بچا دیا. وہ حسین جو تمہاری اولاد کی قربانی سے بچا لیا اسی کی تو مخالفت کرتے، اسی خلاف ان کے دشمن کو جو ہے یہی زندہ بات کر کہ کون سا تمہارا اسلام ہے. سلمان بابا قدرت کوئی فعل اس کا حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. وہ ہر چیز کو بات کو کسی کو بھیجتا ہے تو پہلے اس کی ضروریات کا انتظام کرتا ہے پھر اسے بھیجتا ہے. اس کا اصول ہے بچے کو دنیا میں بھیجتا بات کو ہے، خوراک کا انتظام پہلے کا. اور انسان صرف جسم کا نام نہیں ہے، جسم ایک مکان ہے، اس کے اندر رہنے والی روح جو ہے وہ اصلی انسان. وہ جب نکل جاتی ہے تو پھر یہ مٹی کا ڈھیر ہے. اب اسی کو عالم بالا کے مسافر کو یہ مکان دیا جاتا ہے جوہر دکھانے کے لیے، جوہر دکھانے کے لیے
تو اب اصل انسان روح ہے، تو قدرت نے جب جسم کی ضروریات کا دنیا میں بھیجنے سے پہلے انتظام کرتی ہے، تو عقل کا تقاضا ہے کہ عقل روح انسانی جو ہے اس کی جو ضرورت ہے عرفان و معرفت جو ہے اس کا انتظام بھی پہلے سے ہونا چاہیے۔ اسی لیے جب قدرت نے بھیجنا چاہا بشریت کو تو پہلے جسے بھیجا اس کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، رسالت کا تاج پہنا کر بھیجا کہ جہاں تمہاری جسم کی ضروریات کے تمہاری نگاہوں کے لیے میں نے باغات خلق کیے، تمہاری سماعت کے لیے چہچہاتے ہوئے پرندے خلق کیے، ذائقے کے لیے قسم و قسم کے پھل پیدا کیے، جب تمہاری جسمانی جسمی کی ضروریات کی ساری چیزوں سے اس بزم کو میں نے ڈیکوریٹ کر دیا، تو اب اس کے ساتھ تمہاری روح کی بھی ضرورت تھی، اس کی ہدایت کے لیے، مقصد بتانے کے لیے بھی تھی، تو روح کی بھی ضرورت تھی، اس کی ضرورت تھی رسالت الہیہ۔ تو میں نے پہلا جو بشر بھیجا لباس بشریت میں اسے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا کہ اگر ایک جسمانی ضروریات تمہاری موجود ہے تو تمہاری روح کی ضرورت کے لیے میرا ہادی پہلے سے موجود ہونا چاہیے، اور اصول بتا دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ بشریت ہو میرا نمائندہ نہ ہو۔ جب بغیر ہادی کے میں آغاز نہیں کر سکتا ہوں بشریت کے، تو تا قیامت بغیر ہادی کے چھوڑ کیسے سکتا ہوں؟ بغیر ہادی کے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تو اب اس منزل پر جب سب یہ ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا تو قدرت نے مسلسل جتنے انبیاء آئے اور آتے ہوئے ہر نبی کو قدرت نے ہادی کو اس کی زمانے کے لحاظ سے، یہاں بھی سفیر جاتا ہے تو سفیر کے لیے کیا دلیل ہے؟ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، سند ہوتی ہے۔ تو قدرت نے جتنے انبیاء بھیجے ان انبیاء کو سند سفارت کے لیے اس کی زمانے کے لحاظ سے معجزہ عطا کیا۔ سبحان اللہ، معجزہ سند رسالت ہے، دلیل رسالت ہے۔ تو جب تمام انبیاء آئے دلیل رسالت کے ساتھ آئے، لیکن چونکہ ان کا وقت اور قوم دائرہ محدود تھا، تو جب دنیا سے گئے تو ان کا دلیل سند سفارت بھی، معجزہ بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ لیکن جب حضور اکرم آئے تو آپ کی رسالت عالمین کے لیے، اور عجیب بات ہے مسلمان جو ہے حضور کو اسی زمین کے رسول سمجھتا ہے اور اپنی وہ ناقص فکر کے لحاظ سے رسول کی شخصیت اسی طرح اس کا تصور کرتا ہے۔ عالمین کی وسعت کہاں ہے؟ جہاں ٹائم اور سپیس ہے وہاں کا اینڈ ہے، وہاں تک آپ کی رسالت ہے، اور وہاں تک آل محمد کی امامت ہے۔ وہ یہاں سے، اور عجیب بات ہے، ایک بات آگے جملہ معصوم کا فرمایا، یہاں سے پہچانتا ہے۔ اور معصوم کیا فرماتے ہیں اللہم عرفنی فَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِي لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ، پالنے والے تجھے اپنی ذات کی معرفت مجھے عطا کر، اگر تیری معرفت مجھے حاصل نہیں ہوگی تو مجھے رسول کی معرفت حاصل نہیں ہوگی۔ وہاں سے سلسلہ شروع ہے، اللہم عرفنی نفسک فَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ، اگر تو نے اپنی ذات کی معرفت عطا نہیں کی تیرے رسول کی معرفت مجھے حاصل نہیں ہوگی۔ اللہم عرفنی رسولک، پالنے والے اپنے رسول کی مجھے معرفت عطا کر، اگر اپنے رسول کی معرفت تو نے عطا نہ کی لم اعرف حجتک، تیری حجت کی معرفت مجھے حاصل نہ ہوگی۔ لم تعرفنی حجتک، اگر اپنے حجت کی تو نے معرفت عطا نہ کی ہلاک تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اب جب ادھر سے لے کر چلے رسالت توحید سے، عظمت توحید کو جب سامنے رکھتے چلے تو پھر رسول کی عظمت کا احساس ہوگا، اور جب ادھر سے لے کر چلے تو اپنی ذات سامنے ہوگی، اس لحاظ سے رسول کو پہچانیں گے۔ تو اب ادھر سے جب چلے گے عظمت توحید کو، تو وہاں سے جب سلسلہ رسول تک آئے گا تو عظمت رسول کا بھی احساس بلندی پتہ چلے گی، وہاں سے حجت تک آئے گا، حجت کی بھی عظمت کا جب معرفت حاصل ہوگی۔ تو قدرت نے انبیاء کو مختصر وقت کے لیے جو آئے سند گئے، سند ساتھ چلی گئی۔ حضور کو عالمین کے لیے رسول نے جو ہے خدا نے رسالت کا منصب عطا کیا، جب عطا کیا اور تا قیامت عطا کیا، جب تا قیامت عطا کیا تو اب معجزہ بھی، سند بھی ایسی ہونی چاہیے جو تا قیامت اپنی شان اعجازی کے ساتھ باقی رہتے ہوئے حضور کی رسالت کی تصدیق کرتی رہے، پیغمبر کی رسالت کی تصدیق کرتے رہے۔ کوئی بھی دلیل چاہے کہ کیا دلیل ہے کہ تمہارا رسول خدا کا رسول ہے، تو قرآن کہتے ہیں فاتوا بسورۃ مثلہ، یہ معجزہ ہے، اس کی ایک سورہ جیسا کوئی سورہ بنا کر لاؤ، اس کی آیت جیسی ایک آیت بنا کر لاؤ۔ آج دنیا غیر مذاہب تمام
سب یہ طاقت اسلام کے خلاف استعمال کر رہی ہے، آج تک جو ہے ہو رہا ہے، لیکن یہ نہیں پڑھا ہے۔ حافظ قرآن غیر مسلم بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں۔ تو اب قرآن کے یہ لفظ نہیں پڑھے ہوں گے، فاتو بسورۃ، چھوٹا سا سورہ ہے 3 آیتوں کا، ایسا کوئی سورہ بنا کر لاؤ۔ یہ سب کچھ پڑھا ہوا ہے، دشمنی اپنے مقام پر ہے، جلا سکتا ہے لیکن سورہ کوثر کا جواب نہیں لا سکتا ہے۔ آواز بلند صلوات۔ تو اب پالنے والے، قیامت تو ان تک اس کتاب کو تو نے شان اعجازی کے ساتھ رکھنا تھا۔ گزشتہ کتب اصلی حالت میں نہیں ہے، ملاوٹ ہے۔ تو نے کہا کہ توجہ، تو نے کہا کہ یہ کتاب معجزہ بنا کے بھیج رہا ہوں، اور پھر اعلان کرتا ہے ہم نے اس ذکر کو، قرآن کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ پالنے والے، تو حفاظت کرنے والا۔ الفاظ جسم ہے، معانی مطالب روح ہے۔ جسم کی اتنی حفاظت کی تو نے کہ 1400 سال ہو گئے، زیر زبر کا فرق نہیں، چونکہ پہلی کتابوں میں چینجنگ ہوتی رہی۔ تو پالنے والے، جسم کی حفاظت کی زیادہ ضرورت تھی یا اس کے مطالب کی حفاظت کی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آواز بلند صلوات۔ تو اب جسم کی حفاظت تو اتنی، یہ عقل کے خلاف ہے کہ اس کے مطالب سے ہی فرقے بنے، معنی ہی سے فرقے بنے، تو اس کے روح کی حفاظت نہ کی جائے تو مست ہے، لازم ہے کہ اس کی روح کی حفاظت کا بھی انتظام کرنا۔ اس لیے پہلے قرآن سے کہا، خدا نے اعلان کیا تمہاری طرف، تا قیامت خود خطاب ہے قدرت کا، کہ تمہارے پاس رب کی طرف سے 2 چیزیں آئی، نور و کتاب مبین۔ نور آیا اور کتاب آئی۔ کتاب علیحدہ ہے، نور علیحدہ ہے۔ نور کون ہے؟ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے صاحب کتاب کو۔ خدا صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ یہ نور ہے میرا رسول، اور ایمان لانے والا رسول نورانیت سے انکار کر رہا ہے۔ تو اب جب کیوں کتاب نور ہے، قرآن نور ہے، اور قرآن مقام نور سے اسرائیل کے قلب نور کی طرف منتقل ہوا، اسرافیل نور، اس کے قلب سے مقام نور بیت المعمور کی طرف منتقل ہوا، اور بیت المعمور مقام نور ہے، وہاں سے قلب جبرائیل مقام نور کی طرف منتقل ہوا، اور وہاں سے آگے کہاں منتقل؟ قلب پیغمبر پر نازل ہوا۔ مقام نور سے یہ کتاب قلب پیغمبر پر نازل ہوئی۔ نزل بہ روح الامین علی قلبک، اے رسول، روح الامین اس کتاب کو تیری دل میں اس نے نازل کیا، دل میں نازل کیا۔ اور ادھر قرآن میں خدا کہتا ہے کہ قلب رسول پر ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ دوسری جگہ خدا کہتا ہے کہ اگر ہم اس کتاب کو پہاڑ پر نازل کرتے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم پتھر پر، خاک سے بنا ہوا پتھر پر نازل کرتے، پہاڑ پر نازل کرتے، برداشت نہ کر سکتا، پاش ہو جاتا۔ ادھر کہتا ہے کہ قلب رسول پر میں نے قرآن پہنچا دیا، وہی اس کے مقام ہے۔ ادھر قلب رسول پر نازل کیا، اور ادھر قرآن میں ایک جھلک اور دکھاتا ہے کہ جب موسیٰ لے گئے تھے 70 آدمیوں کو، یہ واقعہ معلوم ہے آپ کو، پڑھا جو اس سے ریپیٹ کر رہا ہوں، کہ وہاں جب موسیٰ کوہ طور پر لے گئے تھے، وہ 70 آدمی جو چنے تھے، کیوں نہ کہا جائے موسیٰ کے صحابی تھے، تو وہ 70 آدمیوں کو چنا تھا، وہ قوم کے مل کر چنا تھا، یاد رکھیے، کیونکہ نبی اکیلا جب سلیکٹ کرتا ہے تو ویسی چیز نہیں ہوتی ہے، ان کا اصرار تھا۔ وہ 70 آدمی گئے اور جل گئے، نور کی تجلی ظاہر ہوئی، پتھر برداشت نہ کر سکا، اور اس کے بعد وہ جل گئے، موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ یہ قرآن کیوں بیان کر رہا ہے؟ کہانی سنا رہا ہے، بتا رہا ہے ایک تجلی تھی جس میں ان آدمیوں کو بھی جلا دیا، پتھر کو جلا دیا، اور قرآن مجسم نور ہے۔ جب پتھر جو ہے تجلی کی وقت کو برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ قلب محمد جس پر یہ پورا نور نازل ہو کے ٹھہر گیا۔
बाकी होता खाक पर पत्थर पर झलक थी छोटी सी जो है, वो बर्दाश्त न कर सक पत्थर, और यहाँ तो आकर ठहर गया। कुरान हकीम ठहर गया। तो ये जुमले दो तीन उसी साथ बयान कर दूं कि गए क्यों गए थे? अल्लाह को देखने के लिए। ये वाक़या क्यों सुना रहा है पालने वाले कि देखने के लिए नबी के साथ गए थे, जल गए। ख्यालमंद इसीलिए कि आखिरी उम्मत जो है दीदार खुदा का भी अकीदा रखेगी कि क़यामत दिन खुदा जाएंगे, खुदा का दीदार होगा। कुरान में बयान करके बता रहा है दीदार का अकीदा लेकर नबी के साथ भी आओगे तो हशरिया होगा। और उसके बाद जो है ये एक जुमला इतना मैंने अर्ज किया था कि 70 आदमी जिंदा भी हो गए, और उसमें हमें ज़माना की, और फिर रिपीट करता जाने की बात पहुँची। और सूरह बकरा में है कि कई हज़ार आदमी बस्ती के मर चुके थे, एक नबी पहुँचा, उसके बाद वाक़या हमने पढ़ा तो फिर जिंदा हो गए। इस तरीके से मस्क हुई कोई कौमें। तो पैगम्बर की सारे मुसलमानों के हदीस है, जितने वाक़यात पहली उम्मतों में हुई हैं बेअन ही मेरी उम्मत में, ये रसूल का फरमान है। पहली उम्मतों में वो हज़ारों जिंदा हुए, पहली उम्मतों में 70 आदमी वो जिंदा हुए, पहली उम्मतों में जानवरों की शक्ल में मस्क हुए, और पैगम्बर कहते सारे काम हुए होंगे मेरी उम्मत में। जब अभी तक नहीं हुए तो मान लिए होंगे, मान लिए होंगे। ये उसी वक्त होंगे जिस निजात जिंदा के आने का हम इंतजार कर रहे हैं। जो सरकशी करेंगे वही हासिल होगा। सब जनाब मूसा बेहोश हो गए, लिबास तक नहीं जला। कुरान बयान कर रहा कि अपने हबीब की, मैं तो अक्सर देखता हूँ बहुत से वाक़यात मोहम्मद वाले मोहम्मद की जो उनकी अज़मतों को कुदरतें पहली से दलीलें फराहम करती हैं, और वो लिबास तक नहीं जला। अनस के पास एक रुमाल था, मैला था, और जब ज़्यादा मैल हो जाता तो आग में डालते तो मैल दूर हो जाती, वो जलता नहीं था। पूछा क्यों? ये वो रुमाल है जिससे पैगम्बर पसीना साफ करते। तो मैं अर्ज़ कर रहा था जब ये कुरान नूर कल्बे पैगम्बर पर आया, ठहर गया, और इसको रहना है क़यामत तक अपने मतालिब के साथ, अपने मारिफ के साथ। जी, तो पैगम्बर तो पर्दे गैबत में, कुरान बाकी है। तो कुदरत ने इंतज़ाम किया, जब कुरान को रहना है तो कल्बे नूर ही में रहेगा। जी, रसूल तो नहीं है, किसके पास जाए? अब कुरान ने दूसरी जगह वजाहत की। बल हुआ, कुरान के मुताबिक जमा के अल्फाज जेब में, बल हुआ आयातुन बय्यिनातुन, ये कुरान वाज़े आयात है। फी सुदूरिल्लज़ीन, सदर की जमा सुदूर, कल्ब की जमा कुलूब, फी सुदूरिल्लज़ीन ऊतुल इल्म, ये कुरान वो आयतें हैं जो उन सीनों में, दिलों में हैं जिनको इल्म पहले से दे दिया गया, पहले से दे दिया गया, यानी खुदा की तरफ से दे दिया गया, यहाँ नहीं सीखा है। तो अब जब एक जानिब ये कहा कि ये आयात हैं उन सीनों में, उन दिलों में कि जिनको खुदा ने पहले से इल्म दे दिया। अब इधर ये भी कहा कि जमा है, तो मालूम है पैगम्बर के अलावा वहाँ किताब है नूर, किताब अलहदा, नूर अलहदा, और फिर मुंतकिल किया कुरान को रहना है अपने मतालिब के साथ। जो हाफिज तो लाखों बन जाएंगे, लाखों बन जाएंगे, और लाखों बन जाएंगे तो कुरान तो ये भी कहता है मुझसे मुर्दा जिंदा हो सकते हैं, पहाड़ चल सकते हैं, मुसाफतें तय हो सकती हैं। तो हाफिज जो है कुरान पढ़ के जरा करके दिखाए, एक पत्थर को जरा हटा के देखे। तो कुरान कह रहा है ना, इसीलिए दिखाना था खुदा ने कि ये पैगम्बर ने तो दिखाए, यानी जिनके सीनों में कुरान जाना है तो उनके मुतालिक भी रहबरी करनी थी। यहाँ ये कहा तवज्जो कि उन सीन जिनको पहले से इल्म अता कर दिया गया। माहले में गए, पादरी ने क्या कहा था? कुरान कहता है कि पहाड़ चलाए जा सकते हैं। ये पादरी के अल्फाज हैं कि मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ, अगर पहाड़ को इशारा करें तो पहाड़ चलने लग जाए। गैर मुस्लिम गवाही दे रहा है। और उसके अलावा मुसाफतें सिफ़ीन के मैदान में अमीरुल मोमिनीन हैं, और मशहूर साहबी जिसे बहुत सी रवायतें हैं। तो अब उसके परेशान देखा, वही जो आपको मालूम है, खाना वहाँ खाते थे, नमाज इधर पढ़ते थे, जंग होती थी टीले पे चले जाते थे, और कहते तमाशा देखने का मजा यहाँ आता है। तो अब ये कहने लगे उदास हूँ, बच्चों के समझना है, उदास हो, आँख बंद करो, आँख बंद की, मुसाफतें तय हो जाती।
کھولو، فوراً کھولا، تو کوفے میں یہ کہا اپنے گھر کے دروازے کے پاس تھا، اور اس کے بعد جو ہے کہا جاؤ ملو، گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے ملا، باہر نکلے، مولا دیکھا مولا وجود کا آنکھ بند کی کہا دیکھ، اب جو کھولی تو وہیں صفین کے میدان موجود۔ ایک تو قرآن کی تصدیق ہوئی، قرآن کہتا ہے مسافت طے ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے مسافتیں طے ہوتی ہیں، یہ مولا نے دکھایا انہی کو کیا پہچاننے کے بعد بھی۔ اور پھر جب یہ پوچھا کہ اتنا جلدی پہنچا دیا تو کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا تو کیا خدا کیا کہتا ہے موسیٰ کے اور جناب سلیمان کے وزیر آصف کے متعلق کہ تخت میں پیش کر سکتا ہوں، یہ قرآن کہانی نہیں سناتا، یہ سارے واقعات علی کی آل محمد کی عظمت کی دلیل پیش کرتا ہے۔ جی قدرت نے آل محمد کے دلیل کے تم اعتراض کرو گے تو جانتی تھی میں قرآن ہی کا جز بنا دوں گا، حدیثوں کا تو نکال دو گے، قرآن سے آیتیں کہاں نکالو گے؟ قرآن کی بات ہے گفتگو۔ تو اب اس کے بعد ادھر قرآن نے یہ کہا کہ فی صدور الذین، توجہ، ان سینوں میں جن کو علم عطا کر دیا گیا، کس نے دیا؟ قرآن کا، خدا نے۔ اب تیسری جگہ پھر قرآن اور واضح کرتا ہے، ثم اورث، جمع کے الفاظ ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنی اس کتاب کا وارث بنایا، جی جن کو ہم نے صاف ستھرا چن لیا، مصطفیٰ بنا، جمع ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین، جمع ہے، ہم نے ان کو وارث بنایا کتاب کا۔ کیا حافظ بنانے کے لیے گئے؟ حافظ تو لاکھوں قرآن یہاں موجود ہے، وارث بنانے کا مطلب ہے اس کے جتنے علوم ہیں، جتنے معارف ہیں، سب کا ہم نے ان کو وارث بنایا۔ یہ وارث جمع کا الفاظ ہے، یہ کون سی جمع ہے کہ جن کو خداوند جالب کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو کتاب کا وارث بنایا، اور کن کو؟ ان کو ہم نے مصطفیٰ بنا لیا۔ تو اب جب مصطفیٰ بنا لیا تو اب مصطفیٰ میں پیغمبر کے ساتھ ان کو شریک کیا، مرتضیٰ میں علیحدہ ہے، مصطفیٰ میں شریک ہے۔ اب اس کے ساتھ تو قرآن حکیم مردوں کو زندہ کیے جاتا ہے، مشہور واقعہ میں اس وجہ سے ساتھ شامل کر رہا ہوں، بہت سے واقعات۔ یہ ایک آتی تھی، ایک شخص آتا تھا ہر سال چوتھے ماہ زیارت کے، اور زیارت کے لیے آتا تھا، آنے کے بعد طائف لاتا تھا، تو امام نے ایک دفعہ خواب اس کی زوجہ نے کہا، بات وہاں ہوئی شام، کہا یہ مدینہ کہ ہر سال لے جاتا تمہارے امام نے کوئی تحفہ دیا، خاموش ہے میرے کو آیا، کھانا کھایا، کھانے کے بعد امام کا ہاتھ پکڑتا تھا، کہا کہ بتاؤ کیا گر رہا ہے؟ کیا پانی نیچے دیکھا تو جواہر تھی، دوسرے طبق کیا، کیا تمہاری زوجہ نے کہا تھا جب امام نے تحفہ دیا، یہ ہمارا تحفہ اس نے پیش۔ اس کے بعد گیا، زوجہ کو لیا ساتھ، راستے میں ایک منزل تھی زیارت کے لیے، وہاں موت واقع ہو گئی، اس سے کیسے تھے کہ میں نے بیان کر رہا ہوں، تو وہاں موت واقع ہوئی، اس کو لگ کے چلا، امام سے بتایا، امام نے کہا ڈر گئے، سجدے اپنے دار کے بعد کیا جاؤ اپنی زوجہ گیا، تو زوجہ زندہ تھی، اس کے بعد جو ہے لایا، کہا کیا وہ روح لے جا رہا تھا، ایک نورانی شخص آیا، اس نے حکم دیا کہ واپس پڑھا۔ اب جیسی امام کی خدمت لایا، جیسی امام کے چہرے پر نگاہ پڑی، رک کر کہتی اس خدا کی قسم وہ یہی شخص تھا جو ملک سے سنا بھی ہوگا کہ امر الہی یہ تھا کہ روح قبض کرو، امام نے اس کو لوٹا کر اولي الامر کا تعارف کرا دیا۔ تو اب اس مقام پر پہنچتے ہوئے قرآن نے اس طرح تسلسل جیسے میں نے عرض کیا تعارف کرایا کہ کون ہے جو قرآن کی جو ہے بات جن کو منتقل ہوا، تو قلب رسول سے ادھر منتقل ہوا، ان ہستیوں کی طرف منتقل ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ صرف اور صرف اگر دعویٰ کیا ہے ممبر پر
तो सिर्फ आले मोहम्मद ने दावा किया, अली इब्न अबी तालिब ने दावा किया कि जो चाहो मुझसे जो पूछो, जो चाहो मुझसे पूछो। हम जमीन की बातों से जो है आसमान की बातों को ज्यादा जानते हैं। और इसीलिए तकरीबन 70 मकाम पर खलीफा को ये कहना पड़ा। कहीं कहा कि पालने वाले मुझे जिंदा न रख कि जहाँ इब्न अबुल हसन ना हो, उस जगह पर मैं न जाऊं जहाँ अली ना हो। ये 70 मकामात पर कहना पड़ा। और आज भी यही चीज है कि अगर इल्म है तो बाबे मदीनतुल इल्म के पास होता है। आपने मुझे पूछो, मैं इसकी नासिक को, मनसूख को, मुहकम को, मुहकम को, मुतशाबे को सब मैं जानता हूँ। ये दावा सिर्फ अली ने किया था। ये जो पूछो, तज़किरा इब्न जौज़ी की जो है, उन्होंने कहा मैं भी एक दावा कर सकता हूँ। ये कौन सा बड़ा दावा है? तो इब्न जौज़ी उसका तज़किरा किताब भी है, उसने भी मुँह पर कह दिया था कोई ज़ईफ़ा गुजरती थी मौला की कनीज़, उसने सुना तो उसने कहा मुझे जाने दो। तो कहा पहुँचा, मैं पूछ सकती हूँ? आप पूछते हो? कहा कि हुजूर ये आपने दावा क्या, जितना बड़ा पगड़ी उतनी बड़ी, कहीं आपको पगड़ी बल कितने? ये तो ख्याल नहीं था कि पूछेगा तो काउंट कर लेता। उससे पूछता है कि तुम यहाँ मर्दों के बीच में आगे शौहर से पूछ के आई हो या बगैर पूछे? और आगे सख्त और भी कलमात कर, बगैर पूछे तो वैसे पूछ कर तो शौहर कैसा? तो हुजूर अगर तारीख में ऐसी हो कि मैदान में आए तो बताइए पूछ के आए थे। क्या बात है। बहरहाल मुख्तसर गुफ्तगू करते हुए कि अब कुरान हकीम ने इस तरह तारुफ करा कि हम उनको वारिस बना और विरासत जो, और फिर पैगंबर की हदीस ता क़यामत पैगंबर ने फरमाया तमाम उम्मत से मुखातब करके, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्वक़्क़त, तुम दोनों के दरमियान मैं दो अजीमुल कद्र वजनी चीजें छोड़े जा रहा हूँ। मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लू बादी अबदा, जब तक इन दोनों का दामन थामे रहोगे मैं जमानत लेता हूँ कि तुम कभी गुमराह नहीं हो। मिलावट की कोशिश की कि मैं कुरान और सुन्नत छोड़ रहा हूँ। अरे सुन्नत ही तो फिरके बने, और किससे फिरके बने? सारे फिरके तो सुन्नत ही से बने हैं। तो अहले बैत को छोड़ रहा हूँ, कुरान दोनों वजनी हैं और दोनों साथ साथ हौज़े कौसर पर भी रहेंगे। रसूल सादिक ने ये फरमाया, मैंने गुफ्तगू मसदर किया, आखिरी मंजिल तक पहुंचा दिया मुख्तसर करते हुए, कि रसूल सादिक ने फरमाया कि दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, किताब इलाही, मेरी इतरत अहले बैत, और ये हरगिज कभी जुदा नहीं होंगे एक दूसरे से। आले मोहम्मद ने तय कर लिया कि हम साबित करें। करबला के सहरा मेरे मौला ने साबित किया कि सर हुसैन लो की नेजा पर कुरान की तिलावत भी कर रहा है। 80 मकामात पर सर हुसैन ने या तिलावत की या गुफ्तगू की। मौला ये कुरान की तिलावत आप कर रहे हैं, कितनी बातों को मेरे मौला ने साबित किया। पहली बात तो ये, कुरान कहता है कि शहीद राह खुदा जिंदा है। हुसैन ने कुरान की तिलावत करके कुरान को किताब इलाही साबित किया कि कुरान का ये ऐलान है। और दूसरी जानिब ये साबित किया कि मेरे नाना ने कहा था कि कुरान और अहले बैत जुदा नहीं होंगे। तुम्हारा सर मेरा कट सकता है, जुदा हो सकता है, लेकिन कुरान हमसे जुदा नहीं हो सकता है। तो अपने नाना की हदीस को सच्चा साबित करके रिसालत को भी सच्चा साबित कर दिया। और तीसरा इसको भी वाज़े कर दिया, मुसलमानों ये मेरा सर जिस्म से जुदा हो गया, फिर मैं तो कुरान की तिलावत कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में कोई खलल नहीं वाक़ हुआ। अरे नवासे का सर कट जाए, दिमाग में खलल नहीं हो सकता है, तो नाना के दिमाग में बुखार की वजह से कब खलल हो सकता है? तो अपने नाना की अजमत को भी साबित कर रहे हैं। तो करबला के सहरा में रसूल का बच्चा कट गया। सज्जाद से पूछा गया कि मौला कितने मजालिम हुए? आपने फरमाया कि अगर हुक्म दे जाते हमारे जद, जितना अब जुल्म हुआ इससे पहले ज्यादा कभी जुल्म नहीं हो सकता था। एक शख्स के यहाँ बच्ची की शादी थी, बेटी की शादी थी, सैयद सज्जाद से कहा मौला मेरे हाथ रहमत करे। फरमाया वाक़या करबला के बाद हम किसी गम में, किसी खुशी की तकरीब में अपने आप को लायक नहीं समझते। अगर चाहते हो कि मैं आऊं तो मेरे बाबा की शुहदाए करबला की मजलिस गम बर्पा करो।
उसने मजलिस गम बर्पा की, इमाम आए वहां बैठे थे, और जब एक कुरान की सूरत थी और गम का सिलसिला खत्म हुआ तो देखा कि इमाम वहां नहीं है, जहाँ दरवाजे से दाखिल होते सज्जाद वहां बैठे हैं। मौला यहाँ कैसे? कहा कि जो मैं देख रहा वो तुम नहीं देख रहे हो। मेरी दादी जहरा अपने बेटे का जिक्र सुनने के लिए यहाँ आई है। सज्जाद 35 साल तक गिरिया करते रहे, और जब भी कहा मजालिम ज्यादा हुए कहते थे अश्शाम अश्शाम अश्शाम। पूछा मौला क्या मांगते? एक जुमला, कई बातें थी, एक जुमला कहा कि जब काफिला बाजारों में पहुंचा तो छतों पर जो लोग खड़े थे उनके हाथों में जलती हुई लकड़ियां थी, वो हम पर जलती हुई लकड़ियां फेंक रहे थे। अश्शाम अश्शाम। करबला के सहरा में भरा घर रसूल का कट गया। ये काफिला चला, मैं कहूँगा फरजंदे रसूल शहजादी ज़ैनब आपके साथ है, आपके हर गम में बराबर की शरीक है। आपकी शहादत के बाद ज़हसानियत ज़हरा का दूसरा इम्तिहान शुरू होता है। और जब ये काफिला चला मक्तल में पहुंचा, लाशों पर गिरा दिया शहजादियों ने, और उसके बाद जब रवाना होने लगे हुक्म चलो, सब सवार हुए, देखे कि बच्ची वहां मौजूद है। कहा गया चलो काफिला तैयार हो गया। जालिमों के इतने कैदी काफी नहीं है कि मुझे ले जाना चाहते हो। कहा कि रुक कर क्या करोगी? जब तुम चले जाओगे तो मैं रास्ते पर जाकर खड़ी हो जाऊंगी। अगर काफिला आते हुए दिखाई देगा तो मैं कहूंगी काफिले वालों एक मुसाफिर मारा गया, काफिले वालों मेरे बाबा का पापा लाशा पड़ा हुआ है, आओ तजीद और तकफीन के लिए। तो मैं कहूंगा शहजादी इजाजत मिली? नहीं, तमाचे मार कर बाबा की लाश से अलग कर दिया। हस्तियों का वास्ता, हमारी खताओं का वास्ता, जाने मौमीन की तजावाना की हिफाजत जो शैतानी मोहब्बतें जो ज़ुल्म बर्पा कर रही है, आले मोहम्मद की जो दुश्मनी में नस्ल को खुशी कर रहे, पाले वाले को जब बीमारों को सेहत हमारे बच्चे सब खराब हो गए, तमाम हाज़रीन को मारने वाला रफ़ से महफूज फरमा, आजील फरमा, हमें उनके गुलाम में शामिल होकर शरफ अता फरमा। सूरह फातिहा पढ़ लीजिए। मसूर पढ़ Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.